شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، مشکل آسان ہو جائے گی۔ کم سے کم تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ضروری ہے کہ اس کی نافرمانیوں پر اس کی نعمتوں سے مدد نہ لو۔ حق کے ثابت کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا امانت اور دیانت ہے۔ عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز کریں جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر دیا۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے، اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو مغلوب کرے۔ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو دوسرے پسند نہیں کرتے اس سے اجتناب کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا ایمان اور یقین درست و محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کے عام کرنے کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ نیکی کے کام کرنے والے کو اپنی ہی ذات سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اگر خدا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کرو۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح سلامت رہے گا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دعا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا
کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر اللہ سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: غمزدہ انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔